أنا مسلم هل تعرفون المسلم أنا نور هذا الكون إن هو أظلم. ہر شخص رزق کی کمی اور مال کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے، اور ہر کوئی اس چیز کا خواہش مند ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کا مال زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اسے زیادہ سے زیادہ رزق عطا کیا جائے، اس کے مال میں، اس کے رزق میں، اس کی جان میں برکت ہو. تو آج اس مختصر سے وقت میں آپ کو 5 اعمال ایسے بتلاؤں گا کہ جن اعمال کو اختیار کرنے والے کے لیے یہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو، اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، اسے زیادہ کر دیں گے. تو سب سے پہلا عمل کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اپنی زندگی میں اختیار کر لینا ہے. ہر اس کام کو اختیار کرنا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، اور ہر اس کام کو اپنی زندگی سے نکال دینا، ترک کر دینا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جب ہم فرما برداری کو اختیار کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو جب ہم چھوڑ دیں گے، تو ایسے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے رزق میں اضافہ کر دیں گے، اس کے رزق کو بڑھا دیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ آ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اس بندے کو وہاں سے اس بندے کو رزق اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں کہ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے فلاں جگہ سے رزق آ سکتا ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو رزق عطا کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو کرنے کا کام ہے، جو سب سے پہلا عمل آپ نے اختیار کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنا ہے. دوسرا عمل جو ہم کو اختیار کرنا ہے وہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے. جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام کا جو اعلان کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. جب تم استغفار کرو گے، جب تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا. تو یہ دوسرا کام ہم نے کرنا ہے وہ استغفار ہے. اور اس کے بعد تیسرا کام ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، وہ چاہے مال کی نعمت ہو، وہ اولاد کی نعمت ہو، وہ رزق کی نعمت ہو، وہ رحمت و برکت کی نعمت ہو، وہ جوانی کی نعمت ہو، وہ صحت کی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں ہم نے ان کا شکر ادا کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میرا تو پھر میں تم کو اس نعمت میں زیادہ کر دوں گا. اگر تم مال کے عطا ہونے پہ شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ مال میں زیادہ کر دے گا. اولاد میں شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اولاد میں اضافہ کر دے گا. اپنی کسی بھی زندگی کی کوئی بھی رزق اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا ہے، جب ہم اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا، ہماری ان نعمتوں میں. تو جو تیسرا کام ہم نے کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. چوتھا کام صدقہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، اس جوانی کو اللہ کے راستے میں صرف کرنا. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اس صحت کی حالت میں اللہ کے راستے میں کام کرنا. اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، میں اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا. تو جو شخص اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں ہونے دیتے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتے جاتے ہیں، اسے بڑھاتے جاتے ہیں. تو جو چوتھا کام ہم نے کرنا ہے
وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا ہے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے بندوں پر خرچ کرنا شروع کرو، میں تم پر خرچ کرنا شروع کر دوں گا۔ جب انسان اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے اللہ اس پر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب وہ اللہ کے بندوں پر زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ مال دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم میری مخلوق پر خرچ کرو، جب تم میری مخلوق پر خرچ کرو گے تو میں تم پر خرچ کروں گا۔ تو جو چوتھا کام ہم نے کرنا ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، صدقہ کرنا۔ اور پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے وہ صلہ رحمی، رشتہ داری کو آپس میں ملانا ہے، رشتہ داری کو توڑنا نہیں، قطع تعلقی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے رشتہ داری کو آپس میں ملانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اگر کوئی شخص یہ دونوں چیزیں چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وہ اپنے رشتہ داریوں کو ٹوٹنے نہ دے، وہ اپنے رشتہ داریوں کو ملا کے رکھے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو بحال رکھے۔ اگر کوئی رشتہ توڑنا چاہتا ہے تو آپ اس رشتے کو جوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے تو آپ بھی اس سے رشتہ جوڑیں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ آگے والا، سامنے والا آپ سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ پھر بھی اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داری کو آپس میں ملانا ہے۔ جب ہم ان پانچوں چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت اپنے وعدے کے مطابق ہمارے رزق میں اضافہ کر دیں گے۔ أنا مسلم هل تعرفون المسلم أنا نورها